اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ سورۃ الانعام کے بارے میں بات کریں گے، اس کے بنیادی مضامین کے بارے میں بات کریں گے اور اس سورت میں ہونے والے آنے والے واقعات کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بات کریں گے۔ ناظرین، سورۃ الانعام میں اسلام کے بنیادی عقائد کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ توحید کے ایسے دلائل ذکر کیے گئے ہیں جن کا انکار ممکن نہیں۔ اللہ نے اپنی وحدانیت اور اپنے وحدہ لا شریک ہونے کے ایسے دلائل بیان کیے ہیں، ایسے دلائل اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی صورت میں نازل فرما کر بتلائے ہیں جن کا انکار ممکن نہیں ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی صفات، قدرت اور وحی اور رسالت کا اثبات کیا گیا ہے، ان کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور موت کی بعد کی زندگی یعنی قیامت کے دن کی تفصیلات اور جزا و سزا کے دلائل ذکر کیے گئے ہیں۔ اسلام کے بنیادی عقائد پر کفار و مشرکین مکہ کے اعتراضات کا جو ذکر کیا گیا ہے، ان کے جوابات احسن انداز سے دیے ہیں، اور سورۃ الانعام میں مشرکین مکہ کو تخلیق انسانی اور تخلیق کائنات میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ سورت کی ابتدا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف سے ہوتی ہے کہ جس نے زمین و آسمان، روشنی اور اندھیروں کو پیدا فرمایا اور انسان کو مٹی سے تخلیق فرمایا۔ وہ انسان کی تمام حرکات و سکنات اور زمین و آسمان کی ہر چیز سے مکمل باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے بیان کے بعد مشرکین کا طرز عمل بیان ہوا ہے کہ ان کے پاس جب بھی حق آیا تو انہوں نے اس سے اعراض کیا، اس کے اوپر اعتراض کیا، اس کے اوپر بہتان باندھے اور اس کے اوپر اپنی من مرضی کا لیبل لگانے کی کوشش کی۔ لیکن مشرکین نے ہمیشہ توحید کی دعوت دینے والی ہستیوں کا مذاق بھی اڑایا، بڑے بڑے انبیاء کرام کا مذاق اڑایا۔ اس کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام کو ساحر یعنی کہ جادوگر کا اور فرشتوں کے نزول کا مطالبہ بھی کیا۔ اس صورت میں مشرکین کا طرز عمل ذکر کیا گیا کہ جب وہ دلائل کے سامنے عاجز آ جاتے ہیں تو ایمان لانے کے بجائے بے بنیاد اعتراضات شروع کر دیتے ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ اس صورت مبارکہ میں توحید کے دلائل کا ذکر کرتے ہوئے یہ بیان کیا گیا ہے کہ زمین اور آسمان کا خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ لوگوں کو کھلاتا اور پلاتا ہے، دکھ اور تکلیف کو دور کرنے والا اور ہر قسم کی بلائی کا مالک ہے، اور اگر وہ کسی کی سماعت اور بصارت کو اچانک ختم کر دے تو اس کے سوا کوئی یہ صلاحیتیں واپس نہیں لوٹا سکتا، اور اس کے خزانوں اور زمینوں و آسمان کے غیب کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، خشکی اور تری کی ہر چیز کا علم صرف اسی کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم اس قدر وسیع ہے کہ روح زمین پر کوئی بھی پتا گرے تو اس کے علم میں ہوتا ہے، اور وہی ساری کائنات پر غالب اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سورۃ الانعام کے بارے میں ڈیٹیل سے جانیں اور زیادہ جانیں تو اگلی ہماری ویڈیو کا انتظار فرمائیں۔ جزاک اللہ خیرا۔